انسولین لگانا، ڈرپ لگوانا، اسی طرح انجیکشن لگوانا، ٹیکہ لگوانا اور غسل کرنا، جسم کی مالش کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ایسے راستوں سے لگائی جاتی ہیں کہ جس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی۔ شریعت اس راستے کا اعتبار کرتی ہے، یعنی اس منفذ کا اعتبار کرتی ہے، اس راستے کا اعتبار کرتی ہے جو باقاعدہ کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، یا حلق کے ذریعے کسی طرح وہ چیز نیچے اتر جائے، یا اور کوئی ایسا راستہ ہو کہ جس سے معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے، تو اس کا شریعت اعتبار کرتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھی جائے کہ غسل کرنے میں معدے تک پانی نہیں پہنچتا، البتہ جو مسامات ہیں ان کے ذریعے جسم میں پانی جذب ہوتا ہے، اور جسم کی جو مالش ہوتی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور انجیکشن لگتا ہے تو وہ معدے میں نہیں پہنچتا بلکہ وہ براہ راست جسم میں وہ حل ہو جاتا ہے۔ جو بھی چیز لگائی جاتی ہے جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈرپ جو لگائی جاتی ہے وہ بھی معدے تک نہیں پہنچتی، وہ بھی جسم میں ہی حل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک انسولین کا سوال ہے تو انسولین بھی معدے میں نہیں پہنچتی بلکہ وہ جسم میں لگائی جاتی ہے، چاہے وہ پٹھے میں لگائی جائے، چاہے وہ کھال میں لگائی جائے، تو ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت حدیث نمبر 2365 حضرت ابو عبد الرحمن کی ایک سند سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرج نامی جگہ پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اور یا گرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گرمی کی حالت میں انسان نہا بھی سکتا ہے، آپ پانی بھی بہا سکتے ہیں اپنے جسم پر، تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کا وقت پاتے تھے، یعنی صبح صادق ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر والے ہیں ان سے صحبت کی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل لازم ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سحری کے بعد انسان غسل کرے اور جنابت کی حالت میں ہو تو اس سے روزہ اس کا ہو جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں غسل کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، یعنی جو صبح صادق ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور روزہ بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان روزے کی حالت میں غسل کر سکتا ہے، واجب غسل بھی کر سکتا ہے جو جنابت کی حالت ہوتی ہے، اور ویسے بھی انسان پانی ڈال سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ اور المعجم الکبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم روزے کی حالت میں صبح تیل لگانے کی حالت میں کیا کرو، یعنی تم روزہ جب ہو تمہارا تو تم صبح کے وقت تیل لگا لیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں انسان تیل بھی لگا سکتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کو جسم میں محسوس بھی ہو کہ بھئی گلے میں تری آ گئی ہے، تیل کی تری آ گئی ہے، یا پھر پانی کی تری آ گئی ہے، تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے نہیں گیا جو بھی چیز پانی ہے یا تیل ہے جس کا شریعت اعتبار کرتی ہے۔ اگر وہ ناک کے ذریعے جاتا، کیونکہ ناک جو ہے اس کا راستہ حلق میں نکلتا ہے، منہ ہے اس کا راستہ حلق میں نکلتا ہے، اور اس طرح وہ چیز پیٹ میں جا پہنچتی ہے، تو اگر کوئی حلق سے چیز نیچے اتر جائے اور وہ معدے کی طرف جائے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر آگے اگر کسی نے غسل کیا یا کپڑا بھگو کر سر پر رکھ لیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ بالکل درست ہو جائے گا۔ پھر اگر کسی قسم کا انجیکشن کوئی لگوا لے یا ٹیکہ لگوا لے، خواہ وہ پٹھے میں لگوائے یا پھر رگ میں لگوائے یا ڈرپ لگوا لے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو بھوک یا پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پیاس کو ختم کرنے کے لیے یا بھوک کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے، گلوکوز چڑھواتا ہے، تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی حکمت ہے کہ بھوکا پیاسا رہا جائے، اور ڈرپ لگوانے سے روزے کی حکمت فوت ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو ڈرپ لگوانے کی نوبت آنی ہے یا اس نے انجیکشن لگوانا ہے مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، تو پھر وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، اور انجیکشن لگوانے سے یا ٹیکہ لگوانے سے جو بھوک ہے اور پیاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے وہ روزے کی حکمت ہے، وہ روزے کی علت اور کاز اور وجہ نہیں ہے۔ روزے کی اصل جو وجہ ہے وہ نیت کرنا ہے، اور صبح صادق سے لے کر جو غروب آفتاب ہے اس وقت تک
کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بندے کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور روزے کی نیت بھی اس نے کی ہوئی ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسولین ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ کھال میں لگائی جاتی ہے یا پٹھے میں لگائی جاتی ہے یا جہاں بھی لگائی جائے، تو انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ایسے راستے سے چیز جسم کے اندر داخل نہیں کی جا رہی جس کا شریعت اعتبار کرتی ہے، اور وہ معدے میں بھی نہیں پہنچتی۔ اگر کسی اور راستے سے معدے میں کوئی چیز پہنچ جائے، مثلا کسی کا بہت بڑا زخم ہو، پیٹ میں زخم ہو کہ جس سے دوائی ڈالی جائے اور وہ معدے میں پہنچ جائے، تو اس سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔